لمبی نماز اس لیے نہیں پڑھی کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ موت کے ڈر سے میں نماز لمبی کر دی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اس بات پر اتنا رنج پہنچا کہ 1 مہینے تک فجر کی نماز میں حضور ان کے خلاف دعا کرتے رہے۔ جب جسم میں نیزے مارے جا رہے، چھیدا جا رہا ہے، انہوں نے کہا اے خبیب اب تو تمہارا دل کرتا ہوگا کہ تمہاری جگہ پر محمد ہوتے کہ کوئی چکی کا بڑا سارا پارٹ جو ہے وہ لے کر جائے چھت پہ پیچھے سے اور جہاں حضور بیٹھے معاذ اللہ اوپر سے گرا دے۔ ان 10 سالوں میں 82 جنگیں لڑنی پڑی حضور کو۔ سرکار نے ان کو ایک ڈنڈا عصا دیا نشانی کے طور پر، کہا یہ قیامت کے دن تیری اور میرے درمیان نشانی ہو۔ ہمارا آج کا یہ خطبہ جمعہ غزوہ احد کے بعد کے جو فوجی مہمات اور حالات ہیں ان کے حوالے سے ہوگا۔ احد میں مسلمانوں کو جہاں جانی نقصان اٹھانا پڑا وہ تو ہوا ہی ہوا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، جن میں آقا کریم علیہ السلام کے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اس نقصان کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑا نقصان ہوا وہ یہ کہ علاقے میں مسلمانوں کی جو دھاک تھی وہ ختم ہو گئی۔ نقصان جنگ کے اندر یہ ہوا، جو ایک رعب قائم تھا عرب کے خطے پر، مدینہ میں رہنے والے یہودیوں پر، جن کو ہمت نہیں ہوتی تھی مخالفت کے باوجود لب کھولنے کی یا کوئی ایسی حرکت کرنے کی، یا جو دیگر بدو دیہاتی قبائل تھے لوٹ مار کرنے والے، ان کے دلوں میں مسلمانوں کا جو ڈر بیٹھا ہوا تھا، اور خود مکہ والے تو شیر ہو ہی گئے کہ ہم جا کر ان کو ہرائے ہیں یا ان کو نقصان پہنچائے ہیں۔ تو یہ جو نقصان مسلمانوں کو ہوا کہ وہ جو ایک وقار، ایک بھرم، ایک رعب دبدبا تھا علاقے کے اندر، وہ کمزور پڑ گیا، اور عام سے جو دشمن جن کی پہلے ہمت نہیں ہو رہی تھی اب ان کے بارے میں خبریں آنا شروع ہو گئی کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں، حملے کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، یعنی پرپرزے نکلنے لگ گئے مخالفوں کے اور دشمنوں کے۔ میں چند واقعات کا ذکر کروں گا جس سے معلوم ہوگا کہ اس غزوہ احد کے بعد پھر کس طرح سے مسلمانوں کو ایک تو وہ چیلنج تھا جو مکہ والے احد کے دن دے کر گئے تھے کہ اگلے سال پھر ہماری ملاقات جو ہے وہ بدر میں ہوگی۔ ایک تو وہ لوگ تھے یعنی جنہوں نے احد میں نقصان پہنچایا اور جاتے جاتے اگلے سال جنگ کا چیلنج دے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو قبول کیا تھا۔ وہ جنگ تو اگلے سال لڑنی تھی، اس کی تو تیاری کرنی تھی، مگر اس سے پہلے جو دیگر چھوٹے موٹے قبائل تھے، علاقے تھے، جن میں ایک قبیلہ بنو اسد تھا، انہوں نے مدینے پر ایک چھاپا مار کاروائی کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ خبریں پہنچنا شروع ہو گئی کہ وہ اپنے جنگجو اکٹھے کر رہے ہیں، لشکر اکٹھا ہو رہا ہے۔ خویلد ان کا سردار تھا، اس کا بیٹا طلحہ اور سلمہ 2 بیٹے تھے۔ خبر ملی کہ مختلف بستیوں میں، علاقوں میں جا کر مسلمانوں کے خلاف بھڑکا رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں جنگ کرنے کی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 150 انصار و مہاجرین کا مکس لشکر روانہ کیا ان کی طرف۔ اگر چپ کر کے گھر بیٹھے رہتے تو جو بچی کچی ساکھ تھی وہ بھی تباہ ہو جانی تھی، دشمن شیر ہو جاتے۔ ضروری تھا کہ اپنی طاقت کے مطابق دشمن کو جواب دیا جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جنگی حکمت عملی ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ آپ دشمن کے گھر تک آنے کا انتظار نہیں کرتے تھے، جب خبریں کنفرم ہو جاتی تھی تو خود نکل پڑتے تھے تاکہ دشمن پر اچانک حملہ کیا جائے۔ یہ 150 صحابہ کرام بھی حضرت ابو سلمہ کی قیادت میں ان کے علاقے کی طرف گئے
اور ان کے لیے انتہائی غیر متوقع تھا. وہ تو بھی تیاریاں کر رہے تھے، بندے اکٹھے کر رہے تھے، لشکر بنا رہے تھے کہ اچانک مسلمان پہنچ گئے، اور اس طرح وہ لوگ ڈر کے چھپ کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے اور اپنا سامان بھی وہیں چھوڑ گئے، اپنے جانور، اپنے اونٹ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک طرح سے وہاں پر بغیر لڑے کامیابی عطا فرما دی. ایک اور واقعہ ہوا. خالد بن سفیان ہذلی نام کا ایک سردار تھا، اس کے بارے میں خبر ملی، اپنے قبیلے کے ساتھ وہ بھی جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے گوریلا وار جیسے ہوتی ہے، عبداللہ بن انیس نام کے صحابی کو بھیجا کہ تم جاؤ اور اس سردار کا کما کرو. اس کا ایک سنگل ٹارگیٹڈ دے دیا کہ فلاں بندہ جو یہ ساری تحریک چلا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اس پہ جا کے حملہ کرو. وہ گئے، اللہ نے کامیابی دی، اس کو واصل جہنم کر کے واپس آئے. سرکار دو عالم بڑے خوش ہوئے کہ ایک بندے کی کاروائی سے جنگ ساری ٹل گئی. سرکار نے ان کو ایک ڈنڈا عصا دیا نشانی کے طور پر، مرحمت دیا، کہا یہ قیامت کے دن تیری اور میرے درمیان نشانی ہوگی، اسے اپنے پاس رکھنا. تو جب وہ فوت ہو گئے تو وہ ڈنڈا بھی ان کی لاش کے ساتھ قبر کے اندر دفن کر دیا گیا تھا. دو بڑے حادثات ہوئے اسی احد کے بعد. ایک رجی کا حادثہ ہوا، رجی، رے جیم یہ عین، رجی. عدل اور کارا کے دو قبائل تھے، وہ اپنے ساتھ اب دھوکہ فریب کر کے آ گئے کہ جی ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہمارا قبیلہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو آپ مہربانی کریں کچھ بندے ہمیں دیں تاکہ ہم ان کو لے کر جائیں اور ان سے جا کر تبلیغ کریں اور دین سیکھیں جا کر. سرکار دو عالم نے 10 صحابہ کرام ان کے ساتھ کیے، اور انہوں نے جب وہی ہذلی جس کو مروایا گیا تھا، جس کو قتل کروایا گیا تھا، اس کے قبیلے میں پہنچے، انہوں نے وہاں دغا بازی کی اور ایک اور قبیلے کو ششکارا کہ یہ مسلمان آ گئے ہیں، 10 ہیں، ان پہ حملہ کر ان کو ختم کر دو. اس طرح دھوکے کے ساتھ 10 کے 10 مسلمانوں کو، ظاہر ہے جن کو تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا وہ علماء تھے، حفاظ تھے، قاری تھے، ان کو شہید کر دیا گیا. یہ جرت کیوں ہو رہی تھی؟ چونکہ مسلمانوں کا وہ جو احد کے اندر دھچکا لگا تھا اس کا نقصان ہو رہا تھا. یہ سارا ایک اس سے بھی بڑا خطرناک واقعہ ہوا، وہ بیر معونہ والا واقعہ تھا. بیر معونہ والا واقعہ اسی مہینے میں، جس مہینے میں یہ رجی والا واقعہ پیش آیا، اسی مہینے میں یہ بھی آیا. کچھ اور نجد سے لوگ آئے، نجد سے، کہ جی ہمیں ہمارے بہت سے دیہات ہیں، گاؤں ہیں، قبائل ہیں، آپ مبلغین دیں تاکہ ہم ان کو ساتھ لے کر جائیں اور وہ ان کو دعوت دیں اور وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اہل نجد پر بھروسہ نہیں ہے. تو ان میں ایک شخص تھا ابو برہ، اس نے کہا جی میں اپنی حفاظت میں لے کے جاتا ہوں، میری طرف سے امان ہے، میں ذمہ داری لیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام ان کے ہمراہ کیے، 70 صحابہ کرام. اور ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا. جب وہ ان کے علاقوں میں پہنچ گئے اندر جا کر، تو ان کے جو قبائل تھے اکٹھے ہو کر انہوں نے گھیر لیا مسلمانوں کو. مسلمان جان بچانے کے لیے لڑتے رہے ان کے ساتھ، اور لڑتے لڑتے سوائے ایک صحابی کے جو زخمیوں کے اندر نیچے چلے گئے تھے وہ بچ گئے، باقی سارے کے سارے راہ حق میں شہید ہو گئے. بہت بڑا المناک سانحہ تھا. احد میں تو 70 صحابہ شہید ہوئے تو کھلی جنگ میں شہید ہوئے تھے، باقاعدہ جنگ تھی. یہاں غداری کر کے دھوکہ دے کے مارا گیا. نبی کریم علیہ السلام کو اس بات پر اتنا رنج پہنچا کہ 1 مہینے تک فجر کی نماز میں حضور ان کے خلاف دعا کرتے رہے. 1 مہینے تک فجر کی نماز کے بعد. اس قدر تکلیف دہ تھا مسلمانوں کے لیے یہ حادثہ اور یہ واقعہ کہ 70 صحابہ کرام جو حفاظ تھے، جو قراء تھے، جو قرآن کا علم رکھنے والے لوگ تھے، ان کو شہید کر دیا گیا.
جو پیچھے ہم نے 10 صحابہ کا ذکر کیا، ان میں سے 2 صحابہ ایسے تھے جو گرفتار ہو گئے تھے ان کے کافروں کے ہاتھوں میں. ان میں ایک کا نام تھا حضرت خبیب اور دوسرے کا نام تھا حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو 2 زندہ گرفتار کیے صحابہ کو کافروں نے، انہوں نے مکہ میں جا کر ان کو بیچ دیا. مکہ والے جو خاص طور پہ وہ لوگ جن کے بدر میں باپ دادا یا چچا ماموں مارے گئے تھے، انہوں نے پیسے دے کے خرید لیا کہ ہم اب ان سے بدلہ لیں گے اور اپنے جو بزرگ ہمارے مارے گئے ان کا انتقام لیں گے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 15-20 دن کے بعد حرم سے باہر تنیم کے مقام پہ لے کر آئے. مقام تنیم حرم سے باہر، چونکہ حرم میں وہ بھی ان کا بھی عقیدہ تھا کہ حرم میں کسی کی جان نہیں مارنی چاہیے. ان کو لے کر آئے اور بڑے بے دردانہ طریقے کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا. یعنی زندہ کے اوپر جیسے بوٹیاں کاٹتے اس طریقے سے انہوں نے ظلم کیا. ایک صحابی، مجھے ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، وہ لوگوں کے سامنے کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے تھے. لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہوا، کوئی دماغی مسئلہ ہے کیا ہے، کوئی دورہ پڑتا ہے کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے کوئی دورہ نہیں ہے، مجھے وہ دن یاد آ جاتا ہے جب خبیب کو شہید کیا گیا تھا، میں اس موقع پر موجود تھا وہاں پر، وہ منظر یاد کرتا ہوں تو میرے ہوش اڑ جاتے ہیں. بڑے دردناک اور ظالمانہ طریقے سے انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی کو شہید کیا. اور ان کی شہادت سے پہلے انہوں نے ان سے کہا تھا، وہ ان کو جب سولی کے لیے لے کے جانے لگے، اوپر لٹکانے لگے، انہوں نے کہا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا پڑھ لو. انہوں نے جلدی سے نماز پڑھی. انہوں نے کہا میں نے لمبی نماز اس لیے نہیں پڑھی کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ موت کے ڈر سے میں نماز لمبی کر دی ہے، اس لیے میں نے جلدی نماز پڑھی. جب ان کے جسم کو چھیدا جا رہا تھا اس وقت انہوں نے کچھ اشعار کہے تھے جو محفوظ کر لیے گئے. میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے لوگ میرے گرد جمع ہو گئے، اپنے قبائل کو چڑھا لائے، سارا مجمع جمع کر لیا، اپنے بیٹوں کو عورتوں کو قریب لے آئے تماشا دکھانے کے لیے کہ آؤ تماشا دیکھو. اور مجھے ایک لمبے مضبوط تنے کے ساتھ باندھ دیا گیا. میں اپنی بے وطنی، بے کسی کا شکوہ اور اپنی قتل گاہ کا فریاد اپنے اللہ سے کرتا ہوں. میں اے عرش والے، میرے خلاف دشمن کے جو ارادے ہیں اس پر مجھے صبر دے دے. انہوں نے مجھے بوٹی بوٹی کر دیا، انہوں نے میری جو حالت ہے اس کو برا کر دیا. مجھے کفر کرنے کی دعوت دیتے رہے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اگر تم کفر اختیار کر لو. انہوں نے کہا حالانکہ موت بہتر ہے کفر سے، کفر یعنی موت کم تر ہے اس کے مقابلے میں کہ میں کفر کروں. ہم کفر کی بجائے موت کو قبول کرنا، موت کی شہادت کی موت کو ہم قبول کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں جب میں راہ حق میں مارا جا رہا ہوں اور اللہ کے نام پہ مارا جا رہا ہوں، پھر مجھے پرواہ نہیں ہے کہ مجھے گرا کے اس پہلو پہ گرایا جائے یا اس پہلو پہ گرایا جائے. پھر اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میرا دھڑ گرتا کہاں ہے، اس کے ٹکڑے کتنے ہوتے ہیں. جب نام خدا پہ مارا جا رہا ہوں پھر مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے. یہی حضرت خبیب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ان کے ساتھ یہ حشر کیا جا رہا تھا اس وقت جناب ابو سفیان جو کفار کے سربراہ تھے اس وقت، مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے خبیب سے یہ کہا جب جسم میں نیزے مارے جا رہے، چھیدا جا رہا ہے، انہوں نے کہا اے خبیب اب تو تمہارا دل کرتا ہوگا کہ تمہاری جگہ پر محمد ہوتے اور تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوتے. انہوں نے کہا خدا کی عزت کی قسم میرا دل تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ حضور اپنے گھر میں بیٹھے ہوں، میرے مصطفیٰ کو کانٹا چبھ جائے، میرا دل یہ بھی گوارا نہیں کرتا ہے. میرے لیے یہ بات بھی قابل برداشت نہیں ہے کہ حضور کو ان کے گھر کے اندر بھی کانٹا چبھ جائے. میری ایک جان کیا 100 جانیں ہوں نام مصطفیٰ کے لیے قربان ہے. تو پہلی جو موت سے پہلے نفل پڑھنے والی جو سنت ہے یہ حضرت خبیب کی سنت ہے. وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اس سنت کو شروع کیا کہ موت سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی. اسی طرح کا حال حضرت زید بن دسنہ کے ساتھ بھی کیا گیا. ان کو بھی اسی طریقے سے تڑپا کے ظلم کر کے مارا گیا. یہ تو میں نے آپ کو حالات بتائے عرب کے قبائل کے
کہ جن میں 10 صحابہ کو 1 کلو لے کر شہید کر دیا، 70 کو اور نے دھوکہ دے کے شہید کر دیا۔ قبیلہ بنو حذیل والے لوگ تھے، ہر طرف سے مسلمانوں کے خلاف یعنی کمزوری کا ایک تاثر پھیلا کہ مسلمان اب وہ والی بات نہیں رہی، اب کمزور ہو گئے، ان کو مکہ والوں نے نقصان پہنچایا، 70 بندے شہید ہو گئے، تو وہ جو مسلمانوں کی ہوا تھی، طاقت تھی، اس کا تاثر کمزور پڑ گیا اور ہر قبیلہ کھڑا ہونا شروع ہو گیا۔ ان میں جو مدینہ کے اندر رہنے والے یہودی تھے، ظاہر ہے وہ تو پہلے دن سے ہی انہوں نے دل سے کبھی تسلیم نہیں کیا تھا، وہ تو چپ تھے کہ چونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور مدینہ کے لوگ میرے آقا کے پیچھے کھڑے تھے، اور سرکار دو عالم کا ایک جو اثر رسوخ تھا وہ اس قدر زیادہ تھا کہ مدینہ کے یہودیوں کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بات کرنے کی۔ اس صورتحال کے اندر جو قبیلہ بنو نذیر وہاں پہ موجود تھا مدینے کے اندر، ان کے اندر بھی گڑبڑ شروع ہو گئی، انہوں نے بھی خلاف باتیں اب ذرا اعلانیہ کرنی شروع کر دی۔ اور ایک اور جو بڑا واقعہ پیش آ گیا غزوہ بنو نذیر سے پہلے، وہ یہ ہوا کہ ایک مسلمان کے ہاتھوں غلطی سے 2 آدمی مارے گئے۔ اس نے سمجھا کہ دشمن ہیں، مگر وہ امان میں تھے صحابہ کرام کی اور حضور کی، انہوں نے غلطی سے باہر ان کو مار دیا کہ ہمارے دشمن۔ اب جب کوئی غلطی سے قتل ہو جاتا ہے تو اس کی دیت دی جاتی تھی، اور اہل مدینہ کا یہ معاہدہ تھا کہ ہم میں سے اگر کسی کا کوئی مقتول کی دیت دینی پڑے گی تو سارے مل کے دیت دیں گے۔ ظاہر دیت بہت بڑی رقم ہے، اس زمانے میں 100 اونٹ دیت ہوتی تھی، ایک بندہ اگر غلطی سے مارا گیا تو 100 اونٹ دینے پڑتے تھے دیت میں۔ تو یہود مسلمان سارے آپس میں اکٹھے تھے، اس بات پر میثاق مدینہ میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ ایسا موقع آیا تو دیت مل کے دیا کریں گے اکٹھے۔ 2 بندوں کی دیت دینی تھی، 200 اونٹ ان کو دینا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کے مطابق یہود کی طرف گئے کہ یہ واقعہ پیش آ گیا ہے تو آپ کے حصے کی جو دیت ہے وہ آپ لوگ ہمیں دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، علی مرتضیٰ تھے، اور بھی صحابہ کرام تھے۔ انہوں نے ایک دیوار، ایک گھر کی کمرے کی دیوار تھی، وہاں نیچے چٹائی بچھا دی، آپ لوگ بیٹھے، ہم انتظام کر کے آپ کو دیتے، اکٹھے کر کے دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے، صحابہ کرام بھی ساتھ بیٹھ گئے۔ اب وہ علیحدہ چلے گئے، ان کا شیطان ان کو بھڑکا رہا تھا، آج موقع مل گیا ہے، آج معاذ اللہ انہیں ختم کر دو۔ یعنی اب شیطان ان کو ورگلا رہا ہے، حالانکہ وہ صلح کا معاہدہ کر چکے ہیں، امن کے ساتھ رہتے ہیں، ایک شہر میں رہنے والے ہیں، آپس میں امن کا معاہدہ ہے، مگر شیطان ان سے کہہ رہا ہے، یہ کمزوری مسلمانوں کی ان پر کہ اب ان کے پلے کچھ نہیں رہا، آج ہی آ گئے ہیں، ان پہ حملہ کرو، ختم کر دو ان کو یہیں پر۔ تو یہودی سرداروں نے آپس میں مشورے شروع کر دیے کہ کوئی چکی کا بڑا سارا پاٹ جو ہے وہ لے کر جائے چھت پہ پیچھے سے، اور جہاں حضور بیٹھے معاذ اللہ اوپر سے گرا دے۔ پرانے زمانے کی جو چکیوں کے پتھر ہوتے تھے بڑے سارے، وہ کوئی پیچھے سے لے کے جائیں چھت پر، اور چھت سے لے جا کر جہاں دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں حضور، اس کو اوپر سے گرا دے جا کے۔ ان میں ایک بہت بڑا بدبخت تھا عمر بن جہاش، اس نے کہا یہ کام میں کرتا ہوں، یعنی انہوں نے ڈن کر لیا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، پیسے نہیں دیتے، الٹا ان کو ختم کرتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ان میں ایک بندہ تھا جس کا نام سلام بن مشکم تھا، اس نے کہا رہنے دو، یہ بات تم غلط کر رہے ہو، ان کا خدا ان کو خبردار کر دے گا، تم پکڑے جاؤ گے۔ مگر زیادہ لوگوں کی رائے تھی کہ نہیں، ہم آج یہ کرتے ہیں، یہ کھاتا ختم ہو جائے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ وہ پتھر پیچھے سے اٹھا کے تیاری کرنے لگے اوپر جانے کی، اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیج کر حضور کو خبردار کر دی، اے حبیب یہاں سے اٹھیے، یہ بدبخت آپ کے قتل کی سازش کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پہ وہاں سے اٹھے اور چل پڑے۔ جب حضور اٹھے تو باقی صحابہ بھی چل پڑے ساتھ حضور کے، ان کو کوئی خبر نہیں تھی واقعہ کیا ہو رہا ہے، حضور کیوں اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، وہ تو بٹھا کر گئے تھے کہ ہم پیسے لے کر آتے ہیں، آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ سرکار نے کہا میرے اللہ نے مجھے خبر کر دی ہے کہ وہ چکی کا پاٹ گرا کر ہمارے قتل کی سازش کر رہے تھے۔ جب یہ طے سمجھ آ گئی
کہ معاملہ یہ ہو گیا ہے تو اب طے کر لیا گیا. مسلمان اب حساس ہو گئے تھے اس بات پر کہ ہمارے لوگوں کو غداری کر کے مارا جا رہا ہے, کوئی دھوکہ دے کے مار رہا ہے, کوئی اپنے اندر سے کھڑا ہو رہا ہے. تو اب یہ چیزیں ایک جیسے سوچ بنتی ہے, سوچ بن گئی تھی کہ دشمن کو اب نہیں ڈھیلا ٹائم دینا, اب ان کو رعایت نہیں دینی, اب جو ایسی حرکت کرے اس کو سزا دینی ہے. اور یہ تو موقع وہ تھا کہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں. حالانکہ حالات بڑے نازک تھے, میں پہلے کہہ چکا ہوں. وہ اگلی جو بدر والی جنگ, دوسری جو جنگ آنے والی تھی, اس کا تیاریاں کرنی تھی. مگر مسلمانوں کو پہلے ادھر, اگر یہ دشمن موجود رہتے تو بدر میں مسلمان نکل بھی جاتے تو مدینے کو لوٹ لیتے لوگ. اس لیے اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کیا کہ ان یہودیوں کے خلاف بھی اب جنگ کر دینی چاہیے. صحابہ کرام فوری طور پر, یعنی یہ واقعہ ہوا اسی دن سرکار نے صحابہ کرام کو روانہ کر دیا, بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا جائے, اور ان کو الٹیمیٹم دے دیا 10 دن کے اندر اندر یہ علاقہ چھوڑ کے نکل جاؤ, جتنا سامان اٹھا سکتے ہو اٹھا کے اپنے اونٹوں پر لے جاؤ اور یہ علاقہ چھوڑ دو. اب بنو نذیر کو جب محاصرہ کر لیا گیا اور الٹیمیٹم مل گیا, پہلے تو وہ دب گئے کہ ہم کیسے مقابلہ کریں گے ان کا. بڑے مالدار لوگ تھے, لیکن میدان جنگ میں لڑنے کی نوبت جب آتی تھی تو ان کا دل کمزور ہو جاتا تھا, لڑنے کی ہمت نہیں تھی. اس وقت ایک بہت بڑی کارروائی ڈالی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے. اس نے ان کو پیغام بھیجا اور کہا کہ تم لوگ پریشان نہ ہو, میرے ساتھ 2000 بندہ ہے, تم انکار کر دو, کھلا انکار کر دو, ہم نہیں نکلتے یہاں سے, میرے 2000 بندے تمہارے ساتھ مل کے لڑیں گے. اب وہ اور ان منافق, مسلمان کہلانے والا منافق ہے مگر ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم لوگ کھڑے رہو, ان کی بات نہ مانو, اب فیصلہ ہو ہی جائے, میرے ساتھ 2000 بندے ہیں, وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے, تم فلاں کو بلا لو, فلاں کو بلا لو, وہ بھی آ جائے گا, وہ بھی آ جائے گا, تگڑے ہو جاؤ, نکلنا نہیں یہاں سے. اب وہ جو پہلے بالکل ڈھیلے پڑ گئے تھے ان کا بھی جوش بڑھ گیا, ذرا حوصلہ بڑھ گیا, ہمارے ساتھ ہے. انہوں نے کہہ دیا جو کرنا ہے کر لیں, مسلمانوں سے کہا جو کرنا ہے کر لیں, ہم نہیں نکلتے یہاں سے. اس پر محاصرہ ان کا جو پہلے سے تھا اس کو ٹائٹ کر دیا گیا. 6-7 دن ہی گزرے تھے. اب وہ یہودی بلاتے تھے عبداللہ بن ابی کو, اپنے بندے بھیجو, انہوں نے محاصرہ کر لیا ہے تاکہ جنگ کریں. مگر عبداللہ بن ابی جو ان کو جوش دلا کے کھڑا کرنے والا تھا بالکل غائب ہو گیا, ایک بندہ بھی اسے نہیں بھیجا. یہی عبداللہ بن ابی, آپ منافقوں کا حال دیکھیں, اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا اور سرکار مسجد میں جمعہ کے لیے آتے, یہ حضور سے پہلے کھڑا ہو جاتا اگلی صف میں اور کہتا لوگوں اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود ہیں, اللہ نے ہمیں ان کی وجہ سے عزت دی ہے, ان کی مدد کرو, ان کا کہنا مانو. اپنی سرداری کو شو کرتا اور لوگوں سے کہتا کہ جی ان کے ساتھ کھڑے ہو. اب احد میں اس نے جو حرکت کی, میدان جنگ سے بندے لے کے نکل گیا, تو اگلا جمعہ جب آیا احد کے بعد وہ پھر دوبارہ کھڑا ہو گیا, لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں, یہ رسول اللہ ہے, ان کے ساتھ کھڑے ہو. تو کئی لوگوں نے اس کے کپڑے پکڑے اور عمر فاروق نے کہا منافق بیٹھ جا تو, ہم جانتے ہیں تیری حرکتوں کو. اس وقت وہ وہیں صفیں پھلانگتا ہوا مسجد سے باہر نکل گیا اسی ٹائم. اور لوگوں نے کہا چلو حضور کے پاس چلو, آقا تمہاری سفارش کر دیں گے, تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا. اس پہ اس نے اپنا گردن کو ایسے جھٹکتے ہوئے کہا مجھے نہیں چاہیے ان سے معافی, معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ وہ شخص تھا جو اس وقت یہودیوں کو کھڑا کر رہا تھا. مگر جب وقت آیا تو نہ کوئی اور قبیلہ آیا, نہ یہودی اس کے ساتھ تعاون کے لیے گئے, اور بنو نذیر آخر کار سرنڈر کر گئے, ہار مان گئے. اور سرکار نے پھر بھی ان کو اجازت دے دی کہ تم لوگ جو سامان اپنے اونٹوں پہ لاد سکتے ہو سوائے اسلحے کے, اسلحہ لے کر نہیں جاؤ گے, تلواریں, نیزے, جو اسلحے کی چیزیں ہیں وہ لے کر نہیں جاؤ گے, اس کے علاوہ باقی سب کچھ لے کے جا سکتے ہو. اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے تھے, کوئی دروازہ بھی لے جاؤں, یہ کھڑکی بھی لے جاؤں, یہ کڑیاں بھی لے جاؤں, شتیر بھی لے جائیں, اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو توڑ رہے تھے اور سامان اکٹھا کر کے. کسی نے کچھ نہیں روکا ان کو, اور وہ سارے کے سارے لوگ کچھ شام چلے گئے اور کچھ خیبر جا کے چلے گئے. اس طرح مسلمانوں نے اپنے ان گھر کے دشمنوں کو بھی قابو کیا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
یہ جو حالات تھے، ان حالات کے اندر اپنی حکمت عملی کے ساتھ اور مسلمانوں کی جرأت اور بہادری کے ساتھ وہ جو ماحول بن گیا تھا مسلمانوں کے خلاف کہ لوگ کمزور ہو گئے اور ہر کوئی کھڑا ہونے لگا تھا، ایک مرتبہ پھر پورے کے پورے ماحول کو طاقت کے ساتھ مسلمانوں کے فیور میں کیا گیا۔ یہ سارا پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اس بات کے اوپر کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو غلبہ دیا، جو طاقت دی، مسلمان حضور کے زمانے میں پورے خطہ عرب پر اسلام کا جو رعب اور دبدبہ قائم ہوا، آپ جانتے ہیں 10 سال حضور نے مدینے میں گزارے اور ان 10 سالوں میں 82 جنگیں لڑنی پڑی حضور کو۔ 10 سال میں 82 جنگیں، اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو 8-9 جنگ ہر سال بنتی ہیں۔ 10 سال کو 80 پہ بانٹیں گے تو 8 جنگیں ہر سال کے اندر بن رہی ہیں۔ چھوٹی جنگ ہے، بڑی جنگ ہے، یعنی دنیا ساری اسلام کو مٹانے کے لیے تلی ہوئی تھی اور مسلمان اپنے قوت بازو اللہ اور اس کے رسول کی مدد اور نصرت کے ساتھ اپنی پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہوئے اور کفر کے سرغنوں کو واصل جہنم کیا اور اسلام کے جھنڈے کو سربلند کیا۔ پھر وہ وقت آ گیا جس کا احد کے میدان میں کافروں نے کہا تھا کہ اگلے سال بدر میں ملاقات ہوگی، اسے غزوہ بدر ثانی کہتے ہیں، دوسرا بدر کا موقع۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور وعدے کے مطابق جو چیلنج آیا تھا اور جس چیلنج کو قبول کیا تھا، میرے مصطفیٰ وعدے کے مطابق بدر پہنچ گئے۔ وہاں پر بدر پہنچ گئے۔ ادھر سے ابو سفیان بھی 2000 بندے لے کر نکلے مکہ سے، مگر اندر دل میں وہ بھی کمزور ہوئے جا رہے تھے اور حوصلے پست تھے۔ جب تھوڑا سفر کیا بدر سے پہلے ہی لوگوں سے کہتے ہیں یار حالات یہ جنگ کے ہیں نہیں، یہ موسم جنگ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہمارے ابھی فصلیں بھی ہیں، حالات بھی ایسے، یعنی اندر سے کمانڈر کمزور ہو چکا ہے اور فوج سے کہہ رہا ہے کہ جناب حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں تو نہیں کرتا جنگ۔ وہاں سے خود نکل گیا اور جب کمانڈر نکل گیا باقی فوج بھی نکل گئی۔ 8 دن میرے مصطفیٰ بدر کے میدان میں انتظار کرتے رہے، وہاں پر 8 دن انتظار کرتے رہے کہ کہاں ہیں وہ چیلنج دینے والے، آئیں میدان جنگ کے اندر، ہم آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 8 دن تک حضور وہاں پر موجود رہے، حالانکہ حضور کی عادت 3 دن تک رہنے کی ہوتی تھی میدان کے جنگ کے اندر، مگر یہ موقع تھا چونکہ انہوں نے چیلنج کیا تھا تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے جی ابھی تو وہ تھوڑا پیچھے تھے، آ رہے تھے، ان کو تھوڑا لیٹ ہو گیا، وہ آنے والے تھے، یعنی وہ بعد میں اپنے حق میں سچویشن بدلتے یا کہتے جی ہم تو آ رہے تھے آپ لوگ پہلے چلے گئے۔ 8 دن میرے مصطفیٰ وہاں پر بیٹھے رہے اور ان کا انتظار کرتے رہے، مگر ان کافروں کی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جا کر اس میدان میں لڑائی کر سکتے۔ اس طرح وہ جو احد کا نقصان تھا، غزوہ بدر میں مسلمانوں نے جو سٹیپ لیا، ایڈوانس ہوئے، خود جا کر بدر میں جا کے انتظار کیا ان کا، اگر تم پچھلے سال ہمیں نقصان دے کر گئے تھے تو آؤ اس سال ہمارے ساتھ میدان جنگ کرنے کے لیے، تو کسی کی ہمت اور طاقت نہ ہوئی۔ اللہ نے اس طرح 1 سال کے اندر حضور کی حکمت عملی کے تحت مسلمانوں کا وہ رعب و دبدبہ جس کا احد میں نقصان ہو گیا تھا، 1 سال کی جد و جہد کے بعد پھر مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا اور مسلمانوں کی عزت بحال ہوئی تھی۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔